دعوت دینے چلا ہوں اس شخصیت کو جو غلبہ اسلام اور استحکام پاکستان کا مشن لیے یہ نصب العین لیے پورے پاکستان میں دیوار نوار گھوم رہا ہے۔ میری مراد قائد طلبہ ناظم اعلی MSO پاکستان جناب ملک مظہر جاوید ایڈوکیٹ صاحب ہیں، وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب ملک مظہر جاوید ایڈوکیٹ صاحب۔ سلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اٹھو جہان نو کی بنیاد اس طرح سے تعمیر کر جاؤ کہ پہلی اینٹ پہ اپنا نام تحریر کر جاؤ۔ فقط سانسوں کی گنتی کو ہی جینا نہیں کہتے، زندگی میں کوئی ایک واقعہ تو قابل تحریر کر جاؤ۔ مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ضلع لاہور کے غیور کارکنوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا سیمینار سیرت النبی و استحکام پاکستان کے عنوان سے معنون ہے۔ مجھ سے پہلے مختلف اسٹوڈنٹس رہنما، مختلف مذہبی سکالر، مختلف صحافی آپ کے سامنے سیرت النبی کے عنوان پہ اظہار خیال فرما چکے ہیں۔ میں سب سے پہلے ضلع لاہور کے MSO کے ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہ ایک عظیم سیمینار منعقد کیا، اور میں تمام اسٹوڈنٹس تنظیموں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے MSO کی کال پر لبیک کہتے ہوئے یہاں پر حاضری دی۔ میرے بھائیوں، وقت نہایت ہی مختصر ہے، عنوان نہایت ہی مفصل ہے، لیکن کوشش میں کروں گا کہ مختصر وقت کے اندر سیرت النبی، استحکام پاکستان اور MSO کے نصب العین کے حوالے سے گفتگو کروں۔ ابھی ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ سیرت النبی اپنانے والی چیز ہے، منانے والی چیز نہیں ہے، اپنی زندگیوں میں لانے والی چیز ہے۔ آج جس تنظیم نے، مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان نے سیرت النبی کے عنوان سے سیمینار منعقد کیا، ہم دیکھتے ہیں کیا MSO کا نصب العین، کیا MSO کا مقصد، کیا MSO کا ماٹو سیرت النبی اور مشن نبی اور نظریہ نبوی کے عین مطابق ہے یا اس سے ہٹ کے ہے؟ میرے بھائیوں، MSO کا نصب العین غلبہ اسلام استحکام پاکستان ہے۔ اسی انداز سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو، آپ کے نظریے کو دیکھا جائے تو آپ کا نظریہ بھی غلبہ اسلام ہے۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا کہ وہ دین اسلام کو باقی تمام ادیان پر غالب کر دے۔ میں نے نبی پاک کو دنیا میں اس لیے بھیجا کہ اسلام کو عیسائیت پر، یہودیت پر، مجوسیت پر غالب کر دے۔ اگر میرے نبی کا مشن بھی غلبہ اسلام تھا اور نبی نے غلبہ اسلام کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا، کیا آج MSO اسی طریقہ کار پہ چل رہی ہے یا نہیں چل رہی؟ کیا آج MSO کا نصب العین الگ ہے؟ کیا آج MSO کا مشن نظریہ الگ ہے یا وہی ہے؟ پہلے تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ نبی کا مشن ہے غلبہ اسلام، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ دین اسلام کو باقی ادیان پہ غالب کرنا۔ اسی طریقے سے MSO کے نصب العین کی پہلی شک غلبہ اسلام ہے، کہ اسلام کو دنیا پہ غالب کرنا۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ MSO کی نصب العین کی دوسری شک ہے استحکام پاکستان، کہ اپنے ملک کو مضبوط کرنا، مستحکم کرنا۔ اب ہم چلتے ہیں نبی پاک کی سیرت کو پڑھتے ہیں، نبی پاک کے قدموں پہ جھک کے دیکھتے ہیں کہ میرے نبی نے اسلام کو کس انداز سے غالب کیا، کس طریقے کار سے غالب کیا۔ تو مجھے نبی کا طریقہ نظر آتا ہے کہ میرے نبی نے اسلام کو غالب کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کے اندر بہت زیادہ مارے کھائے، قربانیاں دی، اپنی
اپنی بیٹیوں کی قربانیاں دلوائیں، اپنے صحابہ کی قربانیاں دلوائیں، اپنے تابعین کی، اپنے پیروکاروں کی قربانیاں دلوائیں، لیکن آپ نے ایک ایسی کثیر جماعت تیار کی کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، وہ جماعت آپ کے ساتھ مدینہ منورہ جاتی ہے، پھر مدینہ منورہ کے اندر کچھ لوگ تیار کیے جو انصار اسلام کہلاتے ہیں، جو مسلمانوں کے مددگار کہلاتے ہیں۔ آپ نے مدینہ منورہ کے اندر جا کے مہاجرین و انصار کو اکٹھے کر کے مدینہ منورہ کی ایک اسٹیٹ، ایک حکومت قائم کی، ایک ملک قائم کیا۔ اس کے بعد آپ نے کفر کے خلاف جہاد کیا، وہ ہمیں غزوہ بدر کی شکل میں نظر آتا ہے، غزوہ احد کی شکل میں نظر آتا ہے، غزوہ خندق کی شکل میں نظر آتا ہے، حنین کی خیبر کی شکل میں نظر آتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اسلام کی سر بلندی کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے جہاد کیا، تو آپ نے صرف اور صرف سختی نہیں کی، تشدد نہیں کیا، بلکہ آپ نے انسانیت کو امن کا پہلا چارٹر عطا کیا۔ وہ ہمیں فتح مکہ کے موقع پر نظر آتا ہے، میرے نبی قوم کو ایک قانون دے رہے ہیں، اس قانون میں یہ بیان کر دیا جاتا ہے کہ کسی انسان کو، کسی گورے کو کالے پہ فضیلت نہیں ہے، عربی کو اجمی کی فضیلت نہیں ہے۔ آج اگر اس وقت اقوام متحدہ یہ رات غلاقتی ہے کہ ہم امن چارٹر تشکیل دے رہے ہیں، خدا کی قسم یہ میرے نبی کے اس امن چارٹر کی نقل کی گئی ہے، جو اس کی کاپی کی گئی ہے۔ جو میرے نبی نے امن چارٹر دیا تھا اس میں یہ شک موجود تھی، کسی کو کسی پر فضیلت حاصل نہیں ہوگی، اور دوسرے نمبر پہ اس میں حقوق نسواں موجود تھا، عورتوں کے رائٹ کا ذکر موجود تھا کہ عورتوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ تیسرے نمبر پہ میرے نبی نے یہ قانون دیا تھا کہ میراث کے اندر ہر ایک کو اس کے مقابلے میں حصہ ملے گا، برابر حصہ ملے گا، کوئی زیادتی نہیں کرے گا۔ میرے نبی نے یہ قانون دیا تھا کہ کوئی بھی انسان کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، اگر کسی کے پاس غلام ہے تو غلاموں کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا۔ میرے نبی نے قانون دیا تھا، یہ چارٹر دیا تھا، اگر تم نے کفار کے خلاف جہاد کرنا ہے، یاد رکھو ان کے بچوں کو نہیں مارنا، ان کی عورتوں کو نہیں مارنا، ان کے بوڑھوں کو نہیں مارنا۔ میرے نبی نے جنگی حکمت عملی طے کی تھی، اگر تم نے کفار کے خلاف جہاد کرنا ہے، ان کی فصلیں تباہ نہیں کرنی، درخت تباہ نہیں کرنے، پانی خراب نہیں کرنا۔ آج ہمیں ایک طرف نبی پاک کے غزوات نظر آتے ہیں، آپ کا جہاد نظر آتا ہے غلبہ اسلام کے لیے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں نبی پاک کا امن چارٹر بھی نظر آتا ہے۔ مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ضلع لاہور کے غیور کارکنوں، میرے نبی نے تربیت کر کے وقت کے پریزیڈنٹ سیدنا صدیق اکبر تیار کیے۔ وہ صدیق اکبر جو نبی پاک کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، پردہ فرما جانے کے بعد کچھ لوگ زکات کا انکار کرتے ہیں، تو صدیق کہتا ہے اسلام کا ایک رکن بھی کسی صورت میں فوت نہیں ہونے دوں گا۔ اگر نبی پاک کے دور میں کوئی گائے کے ساتھ اس کی رسی زکات میں دیتا تھا، آج بھی اس کو دینی ہوگی، نہیں تو اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ وہ صدیق جب منکرین نبوت اٹھ کے نبوت کا انکار کرتے ہیں تو صدیق نبی کا خادم بن کے ان کے خلاف جہاد کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے نبی نے وہ عمر تیار کیا تھا کہ نبی پاک کے جانے کے بعد دنیا کے اندر ایک فوج کا نظام تیار کیا۔ نبی پاک کے جانے کے بعد دنیا کو پولیس کا نظام تیار کر کے عمر فاروق دے رہے ہیں، دنیا کو زکات کا نظام تیار کر کے عمر فاروق دے رہے ہیں، دنیا کو عدالت کا نظام تیار کر کے عمر فاروق دے رہے ہیں۔ اگر آج ہمارا چیف جسٹس افتخار چودھری عدل کی آواز لگاتا ہے، خدا کی قسم یہ فاروق اعظم کے جوتوں کا صدقہ ہے۔ مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے غیور کارکنوں، میرے نبی نے فاروق کے بعد ہمیں عثمان تیار کر کے دیا، عثمان کے بعد علی تیار کر کے دیا، امیر معاویہ حسن حسین تیار کر کے دیے۔ سیاست میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں امیر معاویہ، قربانی میں دیکھتے ہیں حسن حسین نظر آتے ہیں، عدالت میں دیکھتے ہیں عمر فاروق نظر آتے ہیں۔ جب فوج کی کمان
کمان کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، خالد بن ولید نظر آتے ہیں۔ آج خدا کی قسم MSO مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن اسی نبی کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے، نبی کے مشن کو، اسلام کو سامنے رکھتے ہوئے اسی طریقے کار پہ چلنا چاہتی ہے اور چل رہی ہے، اور ایسی لیڈرشپ، ایسی قیادت تیار کرنا چاہتی ہے جو صدیق کی صداقت کی امین ہو، جو فاروق کی عدالت کی امین ہو، جو عثمان کے حیا کی امین ہو، جو علی المرتضیٰ کی جرأت و شجاعت کی امین ہو، جو امیر معاویہ کی سیاست کی امین ہو، جو حسن و حسین کی قربانی کی امین ہو۔ MSO کے غیور کار کرو۔ آج جیسے میرے مختلف بھائیوں نے، ذمہ داران نے فیصلہ آباد کے حالات کا ذکر کیا، صحابہ کرام کے خاکے اور ان کی توہین کا ذکر کیا، ختم نبوت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو گستاخانہ خاکے چھاپے جا رہے ہیں ان کا ذکر کیا۔ میں اس کا ذکر نہیں کروں گا، کسی بات کو نہیں دہراؤں گا، میں آپ کو اس بات کی دعوت دوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اسلام کا قانون بنے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر نبی پاک کی توہین نہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں پاکستان کے اندر صحابہ کرام کی توہین نہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں پاکستان کے اندر امہات المومنین کی توہین نہ ہو، قرآن پاک نہ جلایا جائے، مسجدیں نہ گرائی جائیں، طلبہ پہ گولیاں نہ چلائی جائیں، تو پھر تجھے اور مجھے میدان میں نکلنا پڑے گا، پریکٹیکل لائف میں آنا پڑے گا۔ مسجد میں بیٹھ کے قانون نہیں بنتا، مدرسے میں بیٹھ کے قانون نہیں بنتا۔ ہاں ضروری ہے قرآن کی تعلیم حاصل کرو، ضروری ہے حدیث کی تعلیم حاصل کرو، ضروری ہے فقہ کی تعلیم حاصل کرو، ضروری ہے صرف پڑھو نہ پڑھو، لیکن اس پہ اتفاق نہ کرو۔ آج یہ مت سمجھو کہ سائنس قرآن سے ہٹ کے ہے، یہ مت سمجھو سیاست اسلام سے جدا ہے، یہ مت سمجھو ٹیکنالوجی اسلام سے جدا ہے۔ آج تجھے اور مجھے مسلح دے دیا گیا، آج تجھے اور مجھے مسجد میں بٹھا دیا گیا، اور پاکستان کا صدر ان کا ایجنٹ بن گیا، وزیر اعظم کوئی اور بن گیا، وزیر اعلیٰ کوئی اور بن گیا، جس کو اسلام کا پتہ نہیں ہے، اسلام کی تربیت نہیں ہے۔ آج مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے اندر ہر فیلڈ میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر شعبے میں ایسے افراد تیار ہو جائیں جس طریقے سے وقت کا خلیفہ صدیق صدر تھا۔ آج ہم یہ چاہتے ہیں پاکستان کو صدر MSO دے، آج ہم چاہتے ہیں پاکستان کو وزیر اعظم MSO دے، آج ہم چاہتے ہیں اوٹا لیبارٹری میں ہمارے لوگ موجود ہوں، ہم چاہتے ہیں فوج کے اندر ہمارے لوگ موجود ہوں۔ پھر آپ دیکھیں گے اپنے بھائیوں پہ بمباری نہیں ہوگی، اپنے بھائیوں کا خون خرابہ نہیں ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں گے پارلیمنٹ میں جب آپ ہوں گے، جہاں قانون بنتا ہے وہاں آپ موجود ہوں گے، تو وہاں پہ قانون سازی اسلام کے خلاف نہیں بلکہ اسلام کے حق کے حق۔ لیکن یہ بات صرف تقریروں تک محدود نہیں رہنی چاہیے، صرف نعروں تک محدود نہیں رہنی چاہیے۔ جاگو جاگو، بہت سو چکے ہو، بہت رو چکے ہو، بہت آنسو بہا چکے ہو، صحابہ کی توہین ہوئی، تم نے جلوس نکالا، احتجاج کیا، کیا ہوا؟ تمہیں ہی مارا گیا، تمہیں ہی جیل میں ڈالا گیا، خاکے چھاپے گئے، تم روتے رہے، احتجاج کرتے رہے، کیا ہوا؟ انہوں نے پھر خاکے چھاپ دیے۔ ایک مسلمان عامر چیمہ شہید نے جرأت کی، موت کی صورت میں تمہیں تحفہ دیا، تمہاری مسجدوں پہ بمباری کی گئی، تمہارے قرآن جلائے گئے، مسجدیں شہید کی گئی، تم روتے رہے، دعائیں کرتے رہے۔ خدا کی قسم اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو بھی پسند نہیں کرتا جو بزدل ہوں، کمزور ہوں اور اپنے گھروں میں بیٹھ کے دعا تک محدود رہیں، بلکہ اللہ بھی ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو میدان عمل میں اتر کے کام۔
اور وہ کیا کام ہے؟ وہ سب سے بڑا زیور تعلیم کا زیور ہے۔ مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن یہ محب وطن پاکستانی لوگوں کی تنظیم ہے، اور اس میں تمام اسٹوڈنٹ چاہے وہ مدارس کے ہوں، وہ کالجز کے ہوں، یونیورسٹیوں کے ہوں، وہ پی ایس ایف کے ہوں، ایم ایس ایف کے ہوں، اے ٹی آئی کے ہوں، آئی جے ڈی کے ہوں، کسی کے بھی ہو، وہ سب اس کی رکنیت اختیار کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ اس وقت ایم ایس او واحد طلبہ تنظیم ہے جس کے مدارس میں بھی سیٹ اپ موجود ہے، یونیورسٹیوں اور کالجز میں بھی اس کا سیٹ اپ موجود ہے۔ کچھ طلبہ تنظیمیں، میری برادر تنظیمیں، میں انہیں یہ کہوں گا کہ شکوہ نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ کچھ تنظیمیں صرف کالجز تک محدود ہیں، کچھ تنظیمیں صرف مدارس تک محدود ہیں۔ ہم نے مسٹر ملا کی تفریق کا خاتمہ کرنا ہے، مسٹر کو یہ بتانا ہے تو بعد میں کسی کالج کا اسٹوڈنٹ ہے، بعد میں کسی اسکول کا اسٹوڈنٹ ہے، بعد میں وکیل ہے، بعد میں پروفیسر ہے، بعد میں تو فوجی ہے، بعد میں تو صحافی ہے، بعد میں سب کچھ ہے، پہلے مسلمان ہے، پہلے تیرے اوپر اسلام کی رسپانسبلٹی اور ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اور اپنے طالب علم مدرسے کے دوستوں کو یہ بتانا کہ صرف اسی پہ اکتفا نہ کرو، میرے نبی نے صرف امامت تک اکتفا نہیں کیا، صرف انہوں نے تدریس تک اکتفا نہیں کیا، بلکہ ہر میدان میں ہمیں اپنے نبی آگے نظر آتے ہیں، ہر فیلڈ میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں آگے نظر آتے ہیں۔ اسلام بہت وسیع ہے، اسلام کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، وہ سب ہم نے کور کرنی ہیں، اور ہم نے بالخصوص پاکستان میں غلبہ اسلام کے لیے محنت کرنی ہے، اور بالعموم پوری دنیا پہ ہم نے اسلام کے غلبے کے لیے محنت کرنی ہے، اور ایسے لوگ تیار کرنے ہیں جن کے پاس دینی تعلیم بھی ہو، عصری تعلیم بھی ہو، ایسے لوگ تیار کرنے ہیں جو ہر شعبے میں جائیں، وہ صحافت میں جائیں، وکالت میں جائیں، کالجز یونیورسٹیوں میں جائیں، ہر ڈپارٹمنٹ میں جائیں، تب جا کے تبدیلی آ سکتی ہے، چینجنگ آ سکتی ہے، انقلاب آ سکتا ہے۔ وہاں پہ جہاں قانون بنتا ہے ہمارے لوگ بیٹھے ہوں گے، تب جا کے اسلامی قانون بنے گا۔ اگر صرف تقریروں کے اکتفا کریں گے تو پھر ساری زندگی مار کھاتے رہیں گے جیسے پہلے کھا رہے ہیں۔ کیا مار کھانی منظور ہے؟ کیا مار کھاؤ گے؟ کیا مظلوم رہو گے ساری زندگی؟ کیا جلوسوں تک کوشش اکتفا کرو گے؟ کیا جلسوں تک اکتفا کرو گے؟ اس ملک کا قانون اسلامی بنو گے نہیں بنو گے؟ جہاں پہ قانون سازی ہوتی ہے وہاں پہنچو گے نہیں پہنچو گے؟ صحابہ کی حرمت کا، صحابہ کے ناموس کا قانون بنواؤ گے نہیں بناؤ گے؟ امی عائشہ صدیقہ کی ناموس کا قانون بنواؤ گے نہیں بناؤ گے؟ اسلام کے تحفظ کا قانون بناؤ گے نہیں بناؤ گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کا قانون بناؤ گے نہیں بناؤ گے؟ قرآن کے تحفظ کا قانون بناؤ گے نہیں بناؤ گے؟ فوج میں جانا ہے، پولیس میں جانی ہے، ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر شعبے میں جانا ہے، جہاں قانون سازی ہوتی ہے وہاں پہنچ کے ہم نے اسلام کو بھی غالب کرنا ہے۔